اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کیا آپ کو 5 وقت کی نمازیں پڑھنا مشکل لگتا ہے یا نیکی کے کام کرنے میں کنسسٹنٹ نہیں ہوا جا رہا؟ ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کا مقصد واضح نہیں ہوتا، جب آپ یہ سوچے بغیر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نمازیں دراصل پڑھ کیوں رہے ہیں۔ آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ انرجی ہی نہیں مل رہی ہوتی کہ بہترین انداز میں تہجد پڑھی جا سکے۔ آپ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن کرنے کی موٹیویشن ہی نہیں مل رہی ہوتی۔ کر بھی لیں وہ نیکی تو وہ خوشی نہیں ملتی، بلکہ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ زبردستی کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کا اپنا دل ہی خوش نہیں ہو رہا ہوتا، آپ سے دل سے وہ کام ہی نہیں کیا جا رہا ہوتا اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ آپ کسی نہ کسی طرح 2-3 دن تو وہ کام کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کی بس ہو جاتی ہے۔ آپ سے نیکیاں کرنے میں کنسسٹنسی ہی نہیں اپنائی جا رہی ہوتی، بارہا کوشش کرتے بھی نہیں، آپ تھک جاتے ہیں بہت جلدی۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنا مقصد واضح نہیں کیا ہوا، کیونکہ آپ نے اپنا گول سیٹ نہیں کیا ہوا۔ ہم تب تک کسی کام میں کنسسٹنسی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم نے اپنا کوئی مقصد یا گول سیٹ نہ کیا ہو۔ آپ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کیوں پڑھ رہے ہیں نمازیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ کیا آپ نے اپنی ہر نماز پڑھنے سے پہلے یہ سوچا ہے کہ آپ کا نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے آپ کے نماز پڑھنے کا۔ پھر کیا ہے مقصد؟ جب تک آپ اس مقصد کو نہیں ڈھونڈیں گے، لکھوا لیں آپ سے کبھی کوئی کبھی بھی خوشی سے نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ ہاں، ہو سکتا ہے آپ کبھی کبھی بہت خشوع و خضوع والی نماز پڑھ بھی لیں، لیکن اس خشوع و خضوع میں کنسسٹنسی تب تک نہیں آ سکے گی جب تک آپ کا مقصد کلیئر نہیں ہوگا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ مقصد کیا ہے؟ آپ کا نماز پڑھنے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اللہ کی رضا؟ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ کی رضا ہر کوئی کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کو وہ ایک اہم مقصد کیا بتایا گیا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے سے مل سکتا ہے؟ وہ جنت ہے نا۔ اور جنت کیا ہے؟ وہ سب جو اس دنیا میں ہے اور وہ سب جسے آپ نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں۔ خوبصورتی اور فراخی ہر چیز کی۔ آپ کو نماز پڑھنا کیوں مشکل لگتا ہے؟ کیونکہ آپ موبائل پر اپنے فیوریٹ سیریز دیکھ رہے ہیں اور اس کو دیکھنے سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آپ کا ٹائم اچھا گزر جاتا ہے، آپ اپنے کسی دوست سے چیٹنگ کر رہے ہیں اور آپ کو اس سے بات کرنا بہت پسند ہے۔ آپ آن لائن بزنس کر رہے ہیں، اس سے آپ کو بہت سے پیسے ملیں گے اور پھر آپ جو چاہیں گے وہ حاصل کر سکیں گے اور آخرکار آپ کو وہ سب حاصل کر کے بے حد خوشی ملے گی۔ ان سب کاموں کا مقصد واضح ہے، تبھی آپ بنا ڈسٹریکٹ ہوئے یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ آپ کا مقصد واضح ہی نہیں ہے، تبھی آپ اسے آسانی سے چھوڑ سک رہے ہیں۔ وہ سب کام جن کو آپ نماز پر فوقیت دے رہے ہیں، ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آپ کی خوشی۔ اور نماز، اس کا بھی بنیادی مقصد، اس کا سب سے اہم گول بھی آپ کی خوشی ہے۔ اس نماز پڑھنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ کی رضا۔ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے سے کیا ملے گا؟ جنت۔ اور جنت حاصل کر کے کیا ملے گا؟ وہ سب جس کی آپ کی خواہش ہے، وہی سب جو ان کاموں سے مل رہا تھا، جن کو آپ نماز چھوڑ کر رہے تھے، اس سے کئی گنا زیادہ۔ آپ کو پیسہ چاہیے تھا کیونکہ وہ آپ کو سب دلا دے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ جنت سے بھی آپ کو وہ سب ملے گا جو پیسے سے مل رہا تھا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تو کیا نماز زیادہ اہم نہیں ہے؟ بلکہ اس میں تو محنت بھی کم ہے۔ تو جب تک آپ کو نماز پڑھنے کا مقصد ہی نہیں سمجھ آئے گا، آپ کیسے پڑھ سکیں گے نماز؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے ہمیں اس بارے میں کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔
اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ نیت ہی وہ چیز ہے جو اعمال بناتی ہے۔ یہ حدیث ہم سب بچپن سے سنتے آئے ہیں اور جنت میں بھی اور جانتے بھی ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں تو پہلے آپ کو دل میں نیت کرنی ہوتی ہے، آپ کو وضو کی نیت کرنی ہوتی ہے، روزہ رکھنے سے پہلے روزے کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ نیت کیوں ضروری ہے؟ اس کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اور اعمال کا دار و مدار ہی اس کو کہا گیا ہے۔ اس حدیث کو ہم اکثر صرف یہی سمجھتے ہیں کہ نیت اعمال کو اچھا یا برا بناتی ہے۔ مثلاً کہ آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں تو آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے تو آپ کا صدقہ قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کی نیت اپنی واہ واہ کرانا ہے کہ دیکھو اس کے پاس کتنا پیسہ ہے اور دیکھو یہ کتنا نیک انسان ہے، کتنا صدقہ دیتا ہے، تو آپ کا وہ عمل جس آپ کی نیت نے خراب کر دیا اور پورے عمل میں بدل دیا۔ ہم حدیث کو صرف یہیں تک سمجھ لیتے ہیں، آگے کی بات جو سب سے زیادہ اہم ہے اسے تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ اور بات ہے؟ نیت میں کوئی تو ہڈن پاور چھپی ہوئی ہے جو پل میں آپ کے عمل کو بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے، عرش تک لے جاتی ہے۔ نیت دراصل آپ کی گول سیٹنگ ہے۔ نیت آپ کے مقصد کو واضح کرتی ہے۔ نیت آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ گول سیٹ کیا ہوا ہے، اس گول کو آپ حاصل کر لیں گے تو آپ کو ریوارڈ ملے گا، اور ریوارڈ تو ہم سب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہر نماز سے پہلے نیت کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ خود کو یقین دلایا جائے کہ اس کی وجہ سے آپ کو اللہ کی رضا ملے گی، اور قیامت کے دن کے پہلے سوال پر آپ کا یہ نماز پڑھنے سے ٹک کا نشان ابھی لگ جائے گا، اور پھر آپ کو جنت ملے گی، اور جہاں آپ کی ساری فیوریٹ چیزیں ہیں وہ آپ آسانی سے حاصل کر لیں گے، اور آپ کو ان کے لیے پیسہ کمانے کے لیے محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، ٹف ٹائم جاب بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ کرنا کیا ہے؟ صرف یہ 5-10 منٹ کی ایک نماز ہی پڑھنی ہے بس۔ اور پتہ ہے یہ اعمال کا دار و مدار نیت پر کیوں ہے؟ جب آپ نیت کرتے ہیں، مطلب جب آپ نیکی کے عمل کا مقصد واضح کرتے ہیں اور ریمائنڈ کرتے ہیں ذہن میں، تو خود بخود آپ کے اعمال اسموتھ ہونے لگتے ہیں، ان میں خوبصورتی آنے لگتی ہے۔ کیا وہ نماز جو اس نیت کے بغیر کی جائے کہ جنت ملے گی، آپ اسے بہترین انداز میں پڑھیں گے؟ دھیان ہی نہیں لگے گا ایسی نماز میں جب اس نماز کا مقصد ہی کلیئر نہیں ہوگا۔ اور وہ نماز جس کا آپ کو مکمل یقین ہے کہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گی، تو سوچیں آپ سے وہ نماز کس سکون سے پڑھی جائے گی۔ آج آپ اس نیت سے نماز پڑھ کے دیکھیں اور پھر اپنی پچھلی نمازوں سے فرق دیکھیں۔ آپ نے بس کیا کرنا ہے، اپنی نیت کو پاورفل بنانا ہے، اپنی نیت کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، اپنی نیت کو ایستھیٹک بنانا ہے، اپنی نیت کو خوبصورت بنانا ہے۔ آپ کی نماز خود بخود خوبصورت ہو جائے گی۔ نیت صرف نماز میں نہیں ہے، آپ کی زندگی کے ہر لمحے میں آپ اس نیت کو لا کر اپنے عمل میں لا سکتے ہیں اور پھر ان کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ مثلا آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات تو ہمیشہ ہی کرنا چاہتے ہیں، کیا ہوا اگر آپ یہاں بھی نیت لے آئیں؟ آپ خود کے لیے ریوارڈ سیٹ کر لیں کہ میں لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں گا۔ کیونکہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور آخر کار جنت مل جائے گی۔ ماں باپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، کیا ہوا اگر یہاں بھی نیت لے آئیں کہ اللہ کو پسند آ رہا ہے میرا کام، اب جنت مل جائے گی۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو خود بخود آپ کے اعمال بہترین ہوتے جائیں گے اور ان میں تسلسل اور ثابت قدمی بھی آنے لگے گی۔ ذرا کوشش تو کریں۔ شکریہ۔